جہاد کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں کہ لفظی معنی کیا ہے، تو جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اور دینی اصطلاح میں اس سے مراد ہے وہ کوشش جو کہ دین کی حفاظت کے لیے کی جائے۔ کس کے لیے کی جائے؟ وہ کوشش جو دین کی حفاظت کے لیے کی جائے۔ آئی ریپیٹ اٹ اگین کہ جہاد کے لغوی معنی ہے کہ کوشش کرنا، اور دینی اصطلاح میں وہ کوشش کرنا جو کہ دین کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے، دین کے فروغ کے لیے کی جاتی ہے، اور امت مسلمہ کی دفاع کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو دنیا کا حاکم مانتے ہیں، حاکم تصور کرتے ہیں، تو حاکم ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نمبر ون، ایک تو یعنی اس کے دو تقاضے آتے ہیں۔ پہلا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کی جائے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دیا جائے، دنیا میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننے کے دو تقاضے ہیں، پہلا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات مانے جائیں، دوسرا ہے کہ کسی اور کا حکم نہ چلنے دیا جائے۔ اس طرح سے اگر کوئی اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرے گا تو ہمیں اپنے جان پہ کھیل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے جہاد۔ اب بیسیکلی اللہ کی راہ میں اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ تو کیا جہاد ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل جہاد ضروری ہے، کیونکہ جہاد میں دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین جہاد اینڈ جنگ۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جنگ کیوں لڑی جاتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے، کسی مخصوص افراد پہ، کسی کنٹری پہ۔ جو لوگ جنگ کرتے ہیں ان کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو فتح کر کے اپنے انڈر لینا ہے، جبکہ جہاد اس کے اپوزٹ ہے۔ جہاد جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ جہاد خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کا بیسیکلی پرپس کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام کا فروغ اور امت مسلمہ کا دفاع۔ آگے چلتے ہیں جہاد کی اقسام پر۔ جہاد کی تو ویسے بے شمار اقسام ہیں، لیکن جو تین اقسام اکثر پیپر میں پوچھی جاتی ہیں ان میں جہاد بن نفس ہے، جہاد بالمال ہے، اور جہاد بالسیف ہے۔ یہ تین اقسام موسٹلی پیپر میں یہی پوچھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جہاد کی اقسام میں سے جہاد بن نفس، یعنی جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جہاد کہلاتا ہے، یعنی اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کرتے ہوئے اپنے نفس کو تمام ناجائز اور شیطانی خواہشات سے بچانا جہاد بن نفس کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جہاد بن نفس کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ایز یو کین سی، تزکیہ سے مراد ہوتا ہے پاک کر دینا۔ ٹھیک ہے، پاک کر دینا۔ تو تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو پاک کر دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نفس اگر اتنی بری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی کیوں؟ اگر نفس اتنی بری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں کیوں رکھی؟ تو بیسیکلی یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور امتحان کبھی بھی ایسے پار نہیں ہو جاتا، یا امتحان کبھی بھی ایسے ہم پاس نہیں کر سکتے جب تک کہ بیچ میں ہم ہرڈلز کو بھی کراس کرتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں نفس رکھا ہے تو نفس کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل دی ہے، جس کی وجہ سے ہم افضل مخلوق کہلاتے ہیں۔ ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، انسان جو ہے تمام مخلوقات سے افضل ہے علم کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے کہ اس کو جانتے ہوئے اگر انسان اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اچھائی اور برائی میں تمیز کرے، اور جہاں پہ اگر کوئی برائی دیکھے، چونکہ انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ انسان غلطی یا گناہ کی طرف زیادہ جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں
تو مثال کے طور پہ بعض اوقات کچھ اس طرح کی پکچرز بھی بنی ہوتی ہیں کہ مسجد میں جو ہے تعداد کم ہے ایز کمپیئر ٹو اگر کوئی بازار وغیرہ میں کوئی ایونٹ وغیرہ ہے، کوئی ادھر ادھر جانا، بازاروں میں تعداد زیادہ ہے لوگوں کی. تو یہ جسٹ این ایگزامپل کہ اسی طرح سے جو نفس ہیں اس کی آگے سے 3 اقسام آتی ہیں، یہ آپ لکھ لیں. پہلی جو قسم ہے نفس کی وہ کہلاتی ہے نفس امارہ. نفس امارہ، الف میم الف رے اور ہے. نفس امارہ آتی ہے پہلی قسم، اور دوسری قسم آتی ہے پہلی قسم ہے نفس امارہ. پھر ہے جی نفس لوامہ. اس کے بعد آ جاتی ہے نفس متمینہ. نفس امارہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ وہ نفس کی وہ ٹائپ ہے، وہ قسم ہے جو کہ انسان کو برائی کے لیے اکساتی ہے. اور اس کے بعد نفس لوامہ جو ہے، جب انسان اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کام قرآن و سنت کے منافی کر لیتا ہے، تو پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اور وہ پھر اس کے لیے توبہ کرتا ہے. نفس متمینہ جو ہے یہ بیسیکلی خالص لوگوں کی نفس ہے، یعنی جو ایمان میں خالص ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نفس ہمارا جو ہے یہ انسان کو برائی کے لیے اکساتا ہے. نفس لوامہ انسان کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی، اب مجھے توبہ کرنی چاہیے. اور جو تیسری ٹائپ میں نے بتائی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایمان میں خالص ہوتے ہیں. اب یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اس کی ٹائپ کی طرف. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین جہاد وہ ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنے نفس اور خواہشات سے جہاد کرتے رہو. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. دوسری اس کی قسم ہے جہاد بالمال، یعنی دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اگر اپنے مال کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ہمیں ایک بہترین مثال جو ہے وہ غزوہ تبوک کی ملتی ہے. غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. اور جب اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ اب اے ابو بکر کیا تم اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا تم اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی، میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اذان ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس. اب جو نیکسٹ ہے جہاد بالمال ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جس میں آپ کو مثال سنا رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی کہ جب وہ اپنا سارا گھر کا سامان انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. تو اس موقع پہ
اس کی وجہ کنیت، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ کنیت ایک وجہ یہ بھی تھی، کیونکہ ابو کہتے ہیں والا کو اور بکر کہتے ہیں اولیت کو، اولیت والا، یعنی حضرت ابو بکر کی کنیت کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ نے ایک تو کہہ لیں کہ مال دینے میں بھی، اسلام لانے میں بھی سب سے اول تھے، اس وجہ سے آپ کو اولیت والا کنیت دی گئی تھی ابو بکر کی، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اچھا جی، جہاد بالمال ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں جی جو نیکسٹ یہ پوائنٹ ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے جہاد کرنا۔ یہ بک کا پیج نمبر ہے آپ لوگ کے 31 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی ڈیٹیل 32 پیج نمبر پہ ہے، صفحہ نمبر 32 کھول لیں آپ لوگ۔ جیسے کہ بیٹا نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جہاد بالسیف جو ہے تلوار سے جہاد کرنے کو کہتے ہیں، تو تلوار سے جہاد کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ یعنی دیکھا جائے تو حق اور باطل کی کشمکش میں وہ مقام بھی آ جاتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے جو ہے سرد جنگ سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ طاغوتی طاقتیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطانی طاقتیں۔ تو پھر انسان کو جو ہے ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جہاد بالسیف کی دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں، ایک ہے جی مدافعانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد سے مراد ہوتا ہے، پیج نمبر 32 پہ ہے، مدافعانہ جہاد سے مراد ہوتا ہے اپنے ڈیفینڈ میں، اپنے دفاع کے لیے جہاد کرنا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہاد کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر جہاد کے دوران اگر کوئی مسلمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا کیا آگے سے فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنی جان کا دفاع کرے، یہ نہ کرے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کہ آؤ مجھے مار دو۔ تو یہ کون سی جہاد ہو گئی؟ یہ اپنے دفاع میں، مدافعانہ جہاد، اپنے دفاع میں جہاد کرنا۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمان اپنے دین، ایمان، جان، مال، عزت آبرو سے جو ہے عزت آبرو کی حفاظت کی خاطر جو ہے جہاد کریں گے اور یہ جہاد فرض ہو جائے گا۔ مسلمان ممالک اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے چنگل سے محفوظ رکھنے کے لیے یا غیر مسلموں کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سلسلے میں جو کوشش کرتے ہیں وہ مدافعانہ جہاد میں کنسیڈرڈ ہوگا، مدافعانہ جہاد کے میں شمار ہوگی۔ مسلحانہ جہاد، دوسری جو قسم آ جاتی ہے جہاد بالسیف کی، مسلحانہ جہاد۔ مسلحانہ جہاد میں کیا آتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے، اس کے آگے مینشن کر لیں آپ کہ مسلحانہ جہاد جو ہے یہ تبلیغ اسلام کے لیے کی جاتی ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے جہاد کی، کہ جہاد بیسیکلی کس لیے کیا جاتا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اور اپنے امت مسلمہ کے دفاع کے لیے۔ یہ 3 پوائنٹ آتے ہیں۔ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک دین کی حفاظت کے لیے، پھر ایک دین کے فروغ کے لیے، اور ایک آتا ہے جی امت مسلمہ کا دفاع کرنے کے لیے جہاد جو ہے وہ فرض ہے۔ تو مسلحانہ جہاد جو ہے یہ تبلیغ اسلام کے زمرے میں آتا ہے کہ کس طرح سے پریچنگ آف اسلام کی جائے۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے تو اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ کی حاکمیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے، یعنی کوشش میں لگا رہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو حکومت ہماری بنی ہوئی ہے نا اسلامی ریاست، تو اس میں جو پرائم منسٹر ہے وہ صرف ایک خلیفہ کی حیثیت سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نائب کی حیثیت سے ہے۔ بیسیکلی جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حکومت کا یہ ہماری جتنے بھی کہہ لیں کہ مسلم ممالک ہیں ان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے، حاکمیت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور باقی جو یہ جو پرائم منسٹر ہو گئے، پریزیڈنٹ ہو گئے، یہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کریں، اور یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہوگا۔ تو اللہ کو حاکم ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو حاکم مانتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننے کے 2 تقاضے ہیں۔ پہلا نمبر 1 ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے۔ اللہ کو حاکم ماننا صرف زبان سے اظہار کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ احکامات کی پیروی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی
یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو خدا نخواستہ ختم کرنے یا اللہ کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو ہم نے اپنے جان پر کھیل کر اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ بیسیکلی جہاد جو ہے مسلحانہ جہاد ہے. اب ہم اس کی باقی جو دیگر ٹائپس ہیں اس کی طرف آتے ہیں. جہاد بالعلم ہے. یہ جہاد بالعلم جو ہے یعنی قلم سے جہاد کرنا. علم کے ذریعے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے اور ایسے لوگوں کو دین اسلام کا علم دے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرے، برائیوں سے منع کرے اور اس طرح کی نیکیوں کا پرچار کرے، برائیوں کے خلاف جو ہے منع کرے. آپ نے وہ ایک جس طریقے سے اسلام میں نیکی کے تصور دو طرح سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، دوسرا برائی سے روکے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کہ ایک تو نیکی کا حکم دے، دوسرا برائی سے روکے. کیونکہ جب انسان کسی اپنے مسلمان بھائی کو وہ غلطی کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو منع نہ کرے تو پھر اٹ مینس کہ وہ بیسیکلی فور دا ٹائمنگ وہ کام خود بھی کرے گا. اس لیے روکنے کی تاکید کی گئی ہے. جہاد بالقلم جو ہے یہ بیسیکلی علم اور قلم جو ہے نا یہ بیسیکلی دونوں ایک ہی چیزیں ہی ہیں. قلم سے جہاد کرنا یعنی اپنی تحریریں کچھ اس طرح کی تحریروں کی مدد سے کچھ ایسا لکھے اور اپنے علم کی مدد سے جو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے. جہاد کی ایک صورت جہاد بالقلم کی ہے. آج کے جدید دور میں قلم کے ذریعے میڈیا انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دین کا پرچار زور و شور سے کر سکتے ہیں اور اس میں قرآن و حدیث کا علم عام کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی شیطانیت کے خلاف جہاد. اب شیطان کے خلاف کس طرح سے جہاد کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں جہاد بن نفس آئے گا. شیطان سے اگر آپ نے جہاد کرنا ہے نا تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ شیطان جس پہ سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے جس چیز پہ وہ آپ کے نفس پہ اٹیک کرتا ہے. اور نفس ہمارا میں نے بتایا جو کہ آپ کو برائی کے لیے اکساتا ہے. آپ نے کبھی وہ کارٹونز میں دیکھا ہے بچوں کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ ایک اینجل بنا ہوتا ہے اور ایک طرف ایک ڈیول بنا ہوتا ہے ریڈ کلر کا اور جو اینجل بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سرکل سا بنا ہوتا ہے وہ ساتھ میں اس کے ونگز بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل اس کی جو نفس کی مثال اس طرح سے لینی ہے. جو ڈیول والی سائڈ ہے وہ نفس ہمارا ہے وہ آپ کو کیا کر رہی ہے برائی کے لیے اکسا رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی دوسری طرف وہ اینجل بھی کھڑا ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے وہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کلیش ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تم نے یہ نہیں کرنی. لیکن جب پھر آپ وہ غلطی کر لیتے ہو پھر نفس لوامہ جو ہے پھر آپ کو یہ احساس دلاتا ہے یعنی آپ کا ضمیر آپ کو احساس دلاتا ہے کہ اب تم نے غلطی کی اب تم نے توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شیطانیت کے خلاف. تو سب سے پہلے شیطانی ہتھ کنڈوں اور شیطانی کاموں کے خلاف جہاد بھی ایک بڑا جہاد ہے. جب انسان شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے بچ نکلتا ہے تو اس کے بعد دوسروں کو بھی شیطانیت کے کاموں سے روکتا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے. اس طرح برائیوں کے خلاف اور شیطان کے کاموں کے خلاف جہاد میں مصروف رہتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے جو کہ میں نے لیکچر کے سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ یہ اکثر پیپر میں سوال پوچھا جاتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد قوم اور گروہ کے اوپر برتری حاصل کرنا ہے معاشی غلبہ حاصل کرنا ہے. جبکہ جو جہاد ہے اس کے برعکس صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہوتا ہے ہم نے اور طاغوتی طاقتوں سے مقابلہ کرنا یعنی شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. کل میں یہ جہاد کی اقسام آپ سے سنوں گی بچوں. Now you can unmute your mics and ask questions.